بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم. عکس گلگت بلتستان. عکس گلگت بلتستان میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ نوشابہ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ گلرخ کریم. گلگت بلتستان کا یہ شو ہے جہاں ہم آپ کو گلگت کی خوبصورتی، وہاں کی سیاست، وہاں کی سیاحت اور وہاں کی خوبصورتیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہ شو آپ کا ہے، ہمارا ہے، ہمارے گلگت بلتستان کا ہے. تو ہمارے شو کے لیے آپ ہمیں کال کریں، ہمارے ساتھ بات چیت کریں، اپنے گلگت بلتستان کے بارے میں بتائیں، ہمارے گلگت بلتستان کے بارے میں بتائیں. کیوں نوشابہ؟ بالکل جو ہے آپ ہمارے ساتھ کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں، اور شامل ہو کر آپ اگر گلگت بلتستان کے ہیں یا پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہیں یا ملک کسی بھی دنیا میں آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، آپ وہاں سے کال کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور آپ اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں. گلگت بلتستان میں اگر آپ موجود ہیں تو آپ اس ٹائم وہاں کے موسم کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں. گلرخ، چونکہ گلگت بلتستان کا موسم ذرا تبدیل ہو رہا ہے. جی ہاں نوشابہ، سننے میں آیا ہے کہ برف باری ہو رہی ہے گلگت میں، ہنزا میں یا پھر گلگت کے مختلف جگہوں میں. بالکل جو ہے یہی آج کل نیوز میں آ رہا ہے کہ گلگت کے مختلف علاقوں میں جو ہے، جبکہ اب جو ہے بہاری شروع ہونی چاہیے تھی، بہار کا موسم آنا چاہیے تھا، لیکن بہار کے موسم کے آنے کی جگہ اس وقت جو ہے برف باری ہو رہی ہے. شروع کے گلرخ ہم تمام پروگرام میں یہی کہہ رہے تھے کہ جو ہے گلوبل وارمنگ اور جو ہے برف باری نہیں ہو رہی ہے. اور سچ میں دیکھیں کہ مارچ کا وہ مہینہ جب پورا گلگت بلتستان جو ہے پھولوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا، ہر کونے میں جو ہے الگ الگ رنگوں کے پھول نظر آتے تھے، لیکن اب جو ہے سفید چادر ہے جس پر جو ہے پورا گلگت بلتستان لپٹا ہوا ہے. جی ہاں نوشابہ، برف باری کہہ ابھی برف باری ہو رہی ہے. بالکل جو ہے ہم یہی بول کے کہ ہنزا جو ہے گلگت بلتستان اس ٹائم جو ہے بالکل جو ہے خالی ہے، بالکل برف نہیں ہے. اور اب جو ہے برف باری ہو رہی ہے گلرخ. جی ہاں نوشابہ، دیکھیں نا اب نوروز بھی ابھی آنے والا ہے اور اس کے ساتھ برف باری ہو رہی ہے، تو نوروز کا مزہ کیسے آئے گا وہاں کے لوگوں کو؟ جو ہے نوروز کا جس طرح کہ اگر آپ تمام کو نہیں معلوم ہے تو نوروز ہم مناتے ہیں گلگت بلتستان میں، جو نیا سال ہوتا ہے، نیا سال بھی ہم کہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم اسے نوروز میں جو ہے تمام لڑکیاں جھولوں میں بیٹھتی ہیں اور جھولوں میں بیٹھ کے ان کو انجوائے کرتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے مزے کے گھر پہ کھانے بنتے ہیں، اور اس کے بعد ہم رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں. صبح اٹھ کر جو ہے ایک الگ جو ہے تقریبات ہوتی ہیں. پھر ہنزا میں جو ہے گلگت میں گلرخ زیادہ رہی ہے، ان کو زیادہ پتہ ہوگا کیا ہوتا ہے. ہنزا میں ہوتا یوں ہے کہ جیسے کہ بکاک آمیچان بین کے اسے ہار اندس مائبان، پھر اورین چلو بریسلٹ نو کھرے چان بکا کے، پھر چمبا بکاک نویلی نیچے بوئل نو تا نیچے ٹے اکھر ہار انگے. بکاک کیا ہوتا ہے گلرخ، آپ بتائیں گے ناظرین کو؟ بکاک کو اب اردو میں کیا کہتے ہیں، میں اس کا نام بھول گئی. ویسے کچھ جو ہے لوبیا ٹائپ کی چھوٹی سی یا چنے ٹائپ کی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، پر وہ یہاں شہر سائڈ میں نہیں پائی جاتی ہے، وہ زیادہ ہمارے نارتھ سائڈ میں ہوتی ہے. تو وہ جو ہے چھوٹی وہ کھانے کی چیز ہوتی ہے، اس کو جو ہے سوئی اور دھاگے کے ساتھ جو ہے بریسلیٹس وغیرہ بناتے ہیں اور ہار بنا کے بچوں کو پہناتے ہیں، اور وہ کھاتے ہوئے جو ہے پھر ہم انجوائے بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جھولا جھولتے ہیں ہر جگہ میں، جس کے ہر ہن بسیاں اکھر جھولا مس نکنین اویون گٹی نوان جھولا میں ایوان. تو نوروز تو بٹ مزہ چلا، کوشش ہے چندال لنیا سے نوروز اٹے. بالکل ادے کی ہنی تمام اگر پشو کے اسے پاشن ہے تو اچھا بوتین تے کیونکہ اسی پروگرام بو کی نوش تو ایسے کہتے تو بوتین تے ایڈوانس اور نوروز مبارک بوتا. اور ساتھ ہی ساتھ گلرخ جو ہے کل سے روزوں کی شروعات ہوگی. ہمارے پروگرام تو روزوں میں نہیں ہے، تو اس لیے ہم تمام ناظرین کو بھی روزوں کی برکتیں اور رحمتیں جو ہے آپ تمام پر نازل ہوں، اور آپ تمام کا یہ مہینہ بہت خوشگوار گزرے، اور آپ جو ہے امن و سکون کے ساتھ آپ کی زندگی گزرے، اور پوری دنیا میں جو ہے امن و سکون قائم رہے، اور یہ مہینہ جو ہے دنیا میں جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی تکالیف ہیں لوگوں کے ساتھ، ان تمام مشکلات کو، ان تمام تکالیف کو جو ہے دور کرے. جی ہاں نوشابہ، کیسے روزہ شروع ہوگا تو یہ برکت بھرا مہینہ یا پھر یہ بہت ہی مقدس مہینہ ہم کہہ سکتے ہیں، وہ تمام لوگوں کو جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں نہیں بھی دیکھ رہے ہیں، ان سب کو مبارک ہو، ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. ویسے عید تو آئے گا نوشابہ، عید کا آپ کا کیا پلان ہے؟ عید کا میرا
پلان یہ ہے کہ یہاں پروگرام ہوگا ہمارا عید کا, آپ تمام نے دیکھنا نہیں بھولنا ہے. عید کا جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ بہت گرینڈ پروگرام ہوگا, اور بہت سے جو ہے آئٹمز ہم نے گلیت بلتستان کے آپ لوگوں کے لیے رکھے ہیں. بہت سے جو ہے ڈفرینٹ کلچرز کے جو ہے ہم آپ کے سامنے آئٹمز پیش کریں گے جو بہت مزیدار ہونے والے ہیں گلرخ. اور بس ہمیں انتظار ہے کہ کب عید آئے گی, ہم عید کا وہ شو کریں گے اور گلگت کے تمام ٹریڈیشنز کو, کلچرز کو جو ہے آپ کے سامنے پیش کریں گے. جی ہاں نوشابہ, کیوں نہیں, ہمارے گلگت بلتستان ہے ہی اتنا خوبصورت. بالکل جو ہے خوبصورت ہے, ہمارا کلچر رچ ہے, ہمارا ٹریڈیشنز رچ ہیں, تو وہ تمام ٹریڈیشنز اور کلچر جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن جو ہے میں پھر کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ہمارا عید کا پروگرام دیکھنا نہیں بھولنا ہے, کیونکہ اگر آپ نے وہ مس کر دیا تو آپ نے پوری دنیا مس کر دی. ہاں ایسا ہی ہے بھائی, چونکہ میں خود جو ہے عید کے پروگرام کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں. میں بھی نوشا, میں بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوں عید کے پروگرام کے لیے. کیوں نہیں ہوں گے ہم ایکسائٹیڈ, کیونکہ ہماری گلگت بلتستان کے مختلف جو ہم رسم کرنے والے ہیں اس میں, اور پھر اس کے ساتھ مختلف مہمان جو ہمارے ساتھ شو میں شامل ہوں گے, تو بہت ہی مزہ آئے گا. اور پھر آپ بھی دیکھتے رہیے گا ہمارا پروگرام. بالکل جو ہے جس طرح سے گلرخ ہمارا جو نیو ایئر کا پروگرام ہوا تھا تو اس میں رسم شاب دکھایا گیا تھا, اور اس ویڈیو کو آپ تمام نے اتنا پسند کیا تھا, اور اس لیے جو ہے اس کے ویوز بھی بہت زیادہ ہوئے تھے. اور اب تک جو ہے لوگ اس ویڈیو کو جو ہے بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں, اس رسم کو جو ہے بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں. تو وہ تو ایک رسم تھی, اس طرح کی بہت سی رسومات ہیں جو گلگت بلتستان میں پائی جاتی ہیں, تو وہ جو ہے ہم عید کے دن دکھائیں گے, جو تمام لوگوں کے لیے سرپرائز ہے. جی ہاں, عید کے دن دکھائیں گے. ہماری طرف سے عید کے دن آپ کے لیے عیدی. بالکل جو ہے عید کے دن ہماری طرف سے آپ کے لیے عیدی ہوگی, اور ابھی آپ کے لیے جو ہے عیدی ہے, چونکہ ہم گلگت بلتستان کے لوگ ہیں, موسیقی ہماری شان ہے. تو یہ خوبصورت سا گانا آپ تمام کے نام. السلام علیکم. ویسے تو میوزک تو مزے کا تھا, کیوں نہیں ہوگا, ہمارے بلتستان کا میوزک تھا. بالکل جو ہے یہ سکردو بلتستان کا جو ہے میوزک تھا. یہ میوزیشین بھی ہمارے ساتھ جو ہے بہت دفعہ شامل ہو چکے ہیں, تو ان کی خوبصورت آواز ہم نے یہاں سنی تھی, اور بار بار جو ہے ان کو سننا ہمیں جو ہے بہت پسند ہے, بہت زیادہ پسند ہے. تو اس لیے جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ہم نے دوبارہ سے پلے کیا تھا. ہم نے خود بھی سنا, اور انشاءاللہ جو ہے آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا. اور جو ہے اور اب یہاں پہ ہمارے ساتھ ہے ہمارے گلگت بلتستان کے دو زبردست مہمان. بالکل ہمارے ساتھ یہاں پہ دو مہمان موجود ہیں. اگر میں ان کا تعارف کرواؤں تو سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں تعارف کے محتاج نہیں ہیں, کیونکہ گلگت بلتستان کی جو ہے یہ شان ہے. اور استور سے جو ہے ان کا تعلق ہے. محمد شفا صدر پاکستان تحریک انصاف ضلع استور کے ہیں یہ, اور ممبر امن کمیٹی ضلع استور, اور سابقہ ممبر ضلع کونسل استور جو ہے یہ ان تمام انسٹیٹیوشنز میں یہ کام کرتے ہیں. اور استور کے لیے جو ہے ان کی بہت سی جو ہے کاوشیں ہیں, بہت سی جو ہے ان کی محنتیں ہیں جو یہ استور کے لیے کام کرتے ہیں, اور جو ہے استور کی کامیابی کے لیے جو ہے یہ پوری کوشش کر رہے ہیں. اور جو ہے گلگت بلتستان جو ہے ہماری خوبصورتی ہے, اور یہ جو ہے ہماری خوبصورتی میں چار چاند بھرنے والے جو ہے یہ ہماری شان ہے. اور جو ہے دوسری جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہے یہ جو ہے مشل عالم ان کا نام ہے. اور ایک جب لڑکی یہاں آتی ہے تو ہم لڑکیوں کو زیادہ خوشی ہوتی ہے, کیونکہ گلگت بلتستان کی جو ہے یہی خوبصورتی ہے کہ ہمارے وہاں جو ہے خواتین جو ہے آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں. اور آج ہمارے ساتھ یہاں جو موجود ہیں مشل عالم جو ہے یہ ہماری شان ہے, کیونکہ جو ہے گلگت بلتستان کا نام یہ اس طرح سے روشن کر رہی ہیں, اپنے قدموں پہ کھڑی ہیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہی ہیں, لاجسٹک اسپیشلسٹ ہیں, اور ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ یہ کام کرتی ہیں. اور اس وقت جو ہے یہ جو ہے اور بھی بہت سے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بھی جو ہے لنک کر رہی ہیں, ڈفرینٹ میٹنگز میں بزی ہوتی ہیں, بڑی مشکل سے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے. تو آپ تمام کو بہت بہت شکریہ یہاں آنے کے. اس پہلے آپ کو جو ہے السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. اور آپ کیسے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں K2 چینل کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے مجھے یہاں بلایا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دے دیا. اس پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی میں پراپر ضلع استور میں میری رہائش ہے. میں وہاں کا سیاسی ایک کارکن ہوں. علاقے کے لیے میں ہر وقت علاقے کی ترقی, سوشل ورکس اور مختلف شعبوں میں کام کرنے میں پیش رہتا ہوں.
اور ہر وقت میں سوشل ورک زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بحیثیت ایک پولیٹیشین کے، بحیثیت ایک مقامی باشندے کے استور کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، اور حد المقدور ہم کوشش کرتے ہیں کہ علاقے کی ترقی ہو، علاقے میں امن ہو. خاص کر امن کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت گلگت بلتستان میں اگر امن ہے تو وہ صرف اور صرف استور میں ہے، اور یہ امن کا جو فارمولہ پورا جی بی کے لیے استور سے ہم نے دے دیا ہے. سب سے پہلے ہمارے استور میں امن کمیٹی بنی، اور مختلف واقعات کے دوران بہت بڑا کام کیا ان لوگوں نے، اس امن کمیٹی نے. اور ہمارے استور کے دیکھا دیکھی پورے جی بی میں یہ سلسلہ چل نکلا. بلتستان کے لیے ہمارا سمبل گیا، گلگت کے لیے گیا، ہماری وجہ سے وہاں بھی امن کمیٹیاں بنی، اور آج خدا کے فضل سے بڑے فعال طریقے سے وہاں کی امن کمیٹیاں امن کے لیے کام کرتی ہیں. گلگت بلتستان میں امن ہوگا تو ہمارا ترقی کا دار مدار امن پر ہے، کوئی شک نہیں. ادروائز ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑے الجھتے رہیں، اپنا کام چھوڑ کے بیجا کام کے پیچھے لگیں. اس سے علاقے میں ترقی نہیں ہوگی بلکہ علاقے کا نقصان ہوگا بہت بڑا. تو اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ علاقے میں امن ہو، اور اس امن کے لیے ہمارے علماء کا بڑا کردار ہوتا ہے. 3-4 کمیونٹیز ہیں گلگت بلتستان میں، ان کمیونٹیز کے علماء حضرات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں، اور ہر وقت ہر معاملے میں ہم ان سے مشورہ بھی کرتے ہیں. وہ لوگ ہمیں اپنے نیک مشوروں سے ہمیں بھی نوازتے ہیں، جس پر ہم کام کر کے علاقے میں امن کو برقرار رکھنے میں کوشش کرتے ہیں. بہت خوبصورت، اور جو ہے یہی جو ہے آپ لوگوں کی شان ہے. آپ لوگ جو ہیں اس لیے ہمارا علاقہ جو ہے آگے بڑھ رہا ہے، اور جس طرح امن کی آپ نے بات کی پوری دنیا کو بہت ضرورت ہے. اور جو ہے یہ میسیج بھی آپ کا بہت خوبصورت تھا کہ استور سے جو ہے امن جو ہے یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ جو ہے یہ شروع ہوا، اور اب جو ہے گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں یہ فاؤنڈیشن چل رہا ہے، اور یہ جو ہے ان میں ان کا ایک بہترین کردار ہے. تو بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس طرح سے کام کر رہے ہیں گلگت بلتستان کے لیے. اور دوسری ہمارے ساتھ یہاں جو موجود ہے گلگت بلتستان کی بیٹی، تو یہ جو ہے لاجسٹک میں ان کا جو ہے یہ اسپیشلسٹ ہیں. تو آپ بتانا چاہیں گے اپنے کام کے بارے میں؟ سب سے پہلے السلام علیکم نشابہ، تھینک یو سو مچ مجھے یہاں بلانے کے لیے، اور بہت اچھے سے تم نے میرا انٹروڈکشن دیا. مجھے فخر ہوتا ہے کہ ہمارے گلگت بلتستان کی لڑکیاں، نہ صرف لڑکے لڑکیاں، ہر فیلڈ میں ہیں. سو وائی ناٹ سم تھنگ ایلس. بالکل، پاکستان میں آپ کر رہے ہیں تو باہر کیوں نہیں، باہر بھی اپنی پہچان بنانی لازمی ہے. تو ہاں، میں اسپیشلسٹ ہوں لاجسٹکس میں، اور نہ صرف میں پاکستان سے کام کر رہی ہوں، میرے اور بھی دوسرے کنٹریز کے تھرو میں جو ہے نا یو ایس کو کام دے رہی ہوں. تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہمارے گلگت میں یہ چیز جلد سے جلد آ جائے. نہ صرف میں کروں یا میرے ساتھ جو ٹیم ہے وہ کرے، 4-5 لوگ. میں چاہتی ہوں کہ یہ برانچ ہر جگہ پھیلے، پورے پاکستان میں پھیلے، لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گی ہمارے گلگت میں پھیلے، کیونکہ ہمارے گلگت کی یوتھ کو بہت نیڈ ہے آگے بڑھنے کی، بہت زیادہ. اب بھی بہت لوگوں کو، ہماری یوتھ کو نہیں پتہ ہے کہ آگے ہمارے لیے کتنی اپارچونیٹیز ہیں، آگے کتنے فیلڈز ایسے ہیں. نہ صرف ڈگری لے کے یہاں پہ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا یا کچھ اور، ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. جب میں اس فیلڈ میں آئی تو مجھے ریئلائز ہوا کہ مطلب ہم ایک چھوٹی سی جگہ میں، ہمیں ایک چھوٹا سا ہمارا مائنڈ بنایا گیا ہے کہ نہیں، آپ نے پڑھنا ہے، ڈگری لینی ہے، یا تو آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، یا آپ نے انجینئر بننا ہے، یا آپ نے ٹیچر بننا ہے. لیکن جب میں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا، جب مجھے اس چیز کا پتہ چلا، تو میں نے کہا کہ نہیں، ہمارے لیے بہت آپشنز ہیں لیکن ہم اس اپارچونیٹی کو اویل نہیں کر رہے. تو اب میں بہت کوشش کر رہی ہوں کہ میں آگے بڑھی ہوں، میرے ساتھ ساتھ ہمارے گلگت کی مزید لڑکیاں، لڑکوں کا لڑکے کسی بھی طرح اپنے لیے راستہ بنا لیتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں ہماری لڑکیاں آگے بڑھیں. تو جو ہے دیکھیے ناظرین، جو ہے یہ ایک ینگ جو ہے یہ لڑکی ہے، اور یہ کوشش کر رہی ہے اور خود کامیاب ہو چکی ہے، چونکہ پرسنلی میں ان کو جانتی ہوں. تو اس لیے جو ہے یہ میرے لیے بھی ایک پراؤڈ مومنٹ ہے کہ ایک میری فرینڈ جو ہے اس طرح سے ترقی کر رہی ہیں، اور اپنی ترقی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گلگت بلتستان کے لیے بھی کوشش کریں کہ کام کریں. تو آپ کے کیا آئیڈیاز ہیں کہ کس طرح کہ آپ نے کوئی کچھ آئیڈیاز ہیں، آپ نے کچھ پلاننگس کی ہوئی ہیں کہ آپ کس طرح گلگت کام کریں گے؟ ہاں جی، میں نے پلاننگس کافی کی ہیں، اور میری کافی لوگوں کے ساتھ میٹنگ
मीटिंग्स भी चल रही हैं। फ़िलहाल तो मैं एकदम से मैंने खुद ही इनिशियली स्टार्ट किया है, मुझे कोई 4-5 साल हुए हैं, तो मैं फ़ौरन से कोई इतना बड़ा स्टेप एकदम से लेके सबको नहीं इसमें लाना चाहती। मैं चाहती हूँ पहले मैं खुद पे काम करूँ, अच्छे से मैं इस चीज़ को समझूँ। जब मैं स्टेबल हो जाऊँ कि मैं इस चीज़ को एक बड़े लेवल पे हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए ला सकूँ, तो मैं ज़रूर इसके लिए मैंने बहुत चीज़ें सोची हुई हैं, बहुत लोगों से मैंने डिस्कशन की हुई हैं, बहुत सी चीज़ें हमने लाइन अप की हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द गिलगित बल्तिस्तान में या हुंज़ा में मैं बहुत जल्दी ये कंपनी लॉन्च करूँगी, जिसमें हमारे यूथ को ट्रेनिंग दी जाएगी, सीखेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप सीख के किसी के लिए जॉब करें, सीख के वो इंडिविजुअली अपने लिए, जैसे मैं कर रही हूँ, जैसे मज़ीद और लोग कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में जितना मैंने सुना है कि 2-4 और लोग भी ये काम कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स का। तो मैं चाहती हूँ कि जब वो सीखें, ना सिर्फ वो मुझे काम दें या हमारी कंपनी को काम दें, वो साथ साथ अपना भी सेटअप स्टार्ट करें, ख़ुद भी इंडिपेंडेंट हो। हमारे यूथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस दौर में कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं गिलगित बल्तिस्तान में इस चीज़ को बहुत जल्द लेके आऊँगी। चलें, ये जो है बहुत अच्छी बात हो गई, और ये हमारी यूथ के लिए अच्छी खबर है कि आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते जो है और ज़्यादा खुलते जा रहे हैं, और इसी तरह डिफरेंट और भी इंस्टीट्यूशंस और इस गिलगित बल्तिस्तान में काम जो है आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन लोग जहाँ तक अगर हम खूबसूरती की बात करें गिलगित बल्तिस्तान की, वहाँ की सियाहत की बात करें, तो अस्तोर जो है बहुत खूबसूरत इलाका है। अस्तोर बहुत खूबसूरत इलाका है, जी हाँ बिल्कुल। मेरे जितने भी जानने वाले हैं, या फिर मैं जब भी फेसबुक पर देखती हूँ, गिलगित के बारे में सर्च करती हूँ, तो अस्तोर की खूबसूरती का तो क्या ही बात है। बिल्कुल जो है कोई शक नहीं, अस्तोर की खूबसूरती की अपनी ही शान है। लेकिन वहाँ पर जो है सियाहत पे इस तरह काम नहीं हुआ है जितनी खूबसूरती वहाँ मौजूद है। तो आपका क्या ख्याल है, क्या सियाहत पे कोई काम होना चाहिए कि अस्तोर की खूबसूरती की तरफ लोग जो है राग़िब हों? जनरली मैं कहूँगा हमारा गिलगित बल्तिस्तान वैसे ऑलरेडी मशहूर है कि ये अमन के हवाले से और ख़ूबसूरती के हवाले से बहैसियत मजमूई पूरा गिलगित बल्तिस्तान खूबसूरत है, लेकिन खुसूसी तौर पर अस्तोर जो है गिलगित बल्तिस्तान में, न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में ऐसा खूबसूरत एरिया शायद कहीं हो तो मुमकिन नहीं है। मैंने कई फॉरेनर लोगों से ये भी सुना, वहाँ जो सियाह आते हैं, उन्होंने कहा हम पेरिस भी जाते रहे, लेकिन वहाँ इतनी खूबसूरती हमने नहीं देखी जितनी खूबसूरती अस्तोर में। अस्तोर की खूबसूरती की मेन वजह यह है कि सबसे पहले तो वहाँ नंगा पर्वत है अस्तोर में, मेन फैक्टर ये है। उसके बाद देवसई प्लान अस्तोर में है, जी। रामा लेक अस्तोर में है, और रामा जो है वो अस्तोर का दिल है, सेंटर अस्तोर में वाक़ा है रामा। अस्तोर बाज़ार प्रॉपर से 7 किलोमीटर की दूरी पर इंतहाई इजी अप्रोच में रामा लेक है। तमाम सियाह जो बाहर से मुल्क से बाहर से आते हैं और अंदरून मुल्क से आते हैं, सबसे पहले वो कोशिश करते हैं कि रामा चले जाएं। वो इसलिए कि वहाँ की खूबसूरती मुनफरद है। रही बात वहाँ की खूबसूरती के लिए इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी कमी की वजह से थोड़ी सी रुकावटें हैं। रोड चूँकि अभी अंडर प्रोसेस है, हमारा AVR रोड जिसको कहते हैं अस्तोर वैली रोड, वो अंडर प्रोसेस है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1 साल के अंदर अंदर हमारा ये रोड बनेगा। रोड बनने के बाद मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी सबसे पहले अस्तोर जाने को तरजीह देगा। बिल्कुल जो है हम भी सबसे पहले जो है अस्तोर वो सबसे पहले जाए। वो इसलिए कि वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के लोग इंतहाई शरीफ हैं, पुरअमन हैं और मेहमान नवाज हैं जी। कई वाक़ात मेरे साथ खुद हुए हैं कि यहाँ से आने वाले हमारे सियाहों की गाड़ियाँ ख़राब हो गई, हमने उनको पिक किया, उनको अपने स्टेशन में पहुँचाया, उनकी मेहमानदारी की। और दूसरी बात यह है कि हमारे अस्तोर में फल फ्रूट का सीज़न जब आता है तो हमारे अस्तोर में ये फल फ्रूट बेचने का रिवाज नहीं है। जो भी मेहमान आता है या जो भी राहगीर आता है वो फल फ्रूट जितना चाहे लेके जा सकता है, खा सकता है। ये वहाँ की खुसूसी खूबसूरती है।
اور پھر مہمان نوازی ہمارے اس میں استور کوئی کی شک مشہور نہیں ہے. ہے. یہ ہمارے گلگت بلتستان کا شان ہے کہ ہم لوگ مہمان نواز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ویلکمنگ ہیں اور پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنے مہمانوں کو اپنے گھر کے فیملی کی طرف مانتے ہیں. کیوں نوشابہ؟ بالکل ایسا ہی. اور جس طرح سے انہوں نے بتایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ استور کی خوبصورتی کے بارے میں نے بھی کچھ اپنے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے کہاں گھومنا چاہیے, تو مجھے زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ استور جو ہے اتنا مشہور نہیں ہے, اس کے بارے میں اتنی اب تک خبر نہیں ہے, لیکن جو خوبصورتی استور میں چھپی ہوئی ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. لیکن اس طرح سے آگے جو ہے اب تک یہ اس طرح سے پھیلا نہیں ہے, لیکن جو ہے ہم گلگت بلتستان کی اور خوبصورتی آپ کو دکھائیں گے. لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے, بریک سے دوبارہ واپس آئیں گے, تو کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گا. ویلکم بیک. تو ہم آ چکے ہیں بریک کے بعد اور ہمارے ساتھ ہیں ہمارے گلگت بلتستان کے زبردست مہمان جو کہ ہمیشہ ہوتے ہیں, لیکن آج تو کچھ خاص ہے ہمارے ساتھ ہمارے گلگت بلتستان کی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ہنرمند یا پھر ہماری گلگت بلتستان کی بیٹی, اور پھر ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں 2 یا 3 ہم کہہ سکتے ہیں, اور ہماری گلگت بلتستان کی پہلی خواتین ہیں جنہوں نے لاجسٹک کے اوپر کام کیا ہے. تو ذرا کیوں نہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ لاجسٹک کام جب آپ نے شروع کیا یا پھر آپ نے یہ کام جب سیکھا, تو گلگت بلتستان سے تو آپ پہلی خواتین تھی. ہاں جی. تو تب آپ کو وہاں پہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم پہلی کوئی چیز ہم کرتے ہیں تو پھر پیچھے سے مسئلے مسائل شروع ہوتے ہیں, تو ایسا کچھ ہوا آپ کے ساتھ؟ آنیسٹلی ہوا میرے ساتھ, کیونکہ تب میں آئی تھی یونیورسٹی اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو میرے مائنڈ میں اور میرے فیملی کے مائنڈ میں یہی تھا کہ بس پڑھنا ہے, پڑھائی پہ فوکس کرنا ہے. تو ہوا یوں کہ کرونا آ گیا اور اس کے بعد پھر ساری چیزیں بند ہو گئی, سب لوگ گھر جانے لگ گئے. تو پھر مجھے اچانک سے یہ آپشن ملا کہ جو ہے مجھے یہ جاب ایک آفر ہوئی, تو میں نے کہا کیوں نہ ٹرائی کیا جائے. تو میں نے جب گھر والوں سے بات کی تو ان کا ریئیکشن تھا کہ نہیں, ہم نے پڑھائی کے لیے بھیجا ہے, بالکل بھی نہیں. ہمارے لوگوں کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ بچیاں جو ہے ڈگری کمپلیٹ کرے دین ہی ان کو اچھی جاب مل سکتی ہے, وہ تبھی وہ کسی سیٹ پہ جائیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں, ابھی کیسی جاب, ابھی بالکل بھی نہیں. اور جہاں ہمارا کام ہے لاجسٹکس کا, آپ کو پتہ ہے یو ایس بیسڈ ہے اور ان کے ٹائمز بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں صبح ہوتی ہے, وہاں رات ہوتی ہے. تو بیسیکلی کام تھا یہ ساری رات کا. تو میری فیملی کی طرف سے بالکل بھی وہ لوگ راضی نہیں تھے, انہوں نے کہا بالکل بھی نہیں کرنا. لیکن میرے مائنڈ میں ایک چیز تھی کہ مجھے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا ہے, مجھے کسی پہ بوجھ نہیں بننا. تو ہاں, مجھے بالکل بھی بوجھ نہیں بننا. مطلب یہ ہر لڑکی لڑکے کے لیے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا جو بھی ہیں, آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا بہت لازمی ہے. تو میں نے کہا کہ میرے پاس آپشن ہے, جسٹ گیو اے ٹرائی نا. تو میں گئی, میں نے گھر والوں کو نہیں بتایا اور میں گئی. میرے گھر والوں کو پتہ چلا, وہ کافی خفا ہوئے مجھ سے. لیکن بعد میں جب آہستہ آہستہ میں نے کام سمجھایا ان کو کہ کام اس طریقے کا ہے اور میں بہت زیادہ جاب نہیں کروں گی, میں اپنا کروں گی, تو تب بھی بہت لوگوں کو لگا کہ نہیں یہ پتہ نہیں کیا کام ہے. سب پہلی دفعہ سنا ہے انہوں نے کہ پاکستان میں ایسی بھی کوئی چیز ہے, ایسا بھی کوئی کام ہے. گلگت میں تو دور دور تک نہیں پتہ تھا. تو جب میں نے کام سٹارٹ کیا, مجھے 1-2 مہینہ لگا اپنے گھر والوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ نہیں یہ کام ایسا ہے. جب میں نے اپنا شروع کیا کام, پھر ان کو لگا کہ نہیں واقعی کچھ ایسی بھی چیزیں بھی ہیں, ہمارے بچے کر سکتے ہیں اپنی پڑھائی کے ساتھ. تو اوبیسلی انیشیلی مجھے بہت پرابلم ہوئی گھر والوں کو منانے میں. میرے بابا کا بہت سپورٹ تھا. میری ماما تھوڑی ہیں سینسٹیو سی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, سینسٹیو ہوتی ہیں بہت زیادہ. میری ماما نے کہا کہ نہیں بالکل, وہ مجھے 24 گھنٹے فون کرتی تھی, تم گئی تو نہیں ہو. لیکن میرے بابا نے میری ماما کو بہت سمجھایا کہ نہیں, ہمیں اپنی بچی پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے. اب اتنی دور گئی ہے, ہمارے بغیر وہاں رہ رہی ہے, تو کرنے دو. اچھا نہیں لگا تو چھوڑ دے گی, لیکن ٹرائی کرنے دو. لیکن لکیلی وہ چیز میرے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی اور آج میں یہاں ہوں. بالکل, جو ہے خود بھی یہاں ہے اور ساتھ ساتھ اپنی ممی ابو کو بھی جو ہے یہاں لے کر آئی ہیں, کیونکہ یہ ایک لوتی بیٹی ہیں. تو ہنزا میں جو ہے بیٹھ کے وہ کال پہ بات کر کے نہیں کرو کہہ رہے تھے, لیکن اب جو اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں موجود ہیں اور اس وقت دیکھ رہے ہوں گے, بالکل اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں, تو وہ بہت پراؤڈ فیل کر رہے ہوں گی کہ ان کی بیٹی نے ان کو یہاں تک پہنچایا. اور جو ہے یہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے, اور ہم تمام کے لیے بھی, کیونکہ آپ گلگت بلتستان کی بیٹی ہیں, تو یہ ہمارے لیے بھی ایک پراؤڈ موومنٹ ہے اور جو ہے ہماری خوبصورتی ہے یہ. اور جہاں تک اگر ہم خوبصورتی کی بات کریں تو گلرخ جو ہے استور کی طرف اگر ہم دوبارہ جائیں تو استور کی خوبصورتی کی تو ہم نے بات کی کہ بہت خوبصورت ہے استور. وہاں کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں, وہاں کے سیاحت کی ڈیولپمنٹ, وہاں کی کام کیا چل رہا ہے سیاحت کے لیے؟ استور میں
صحت کے بارے میں بہت کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، بالکل، کیونکہ اس سے پہلے کام نہیں ہوا ہے۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ وہاں پر روڈ کی کمی کی وجہ سے، روڈ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، ایکچولی روڈ بھی ہمارا ذرا ڈینجر سے پہاڑی علاقہ ہے، ویلی ٹائپ کا ایریا ہے، تو لوگ کتراتے ہیں آنے سے۔ ابھی خدا کے فضل سے یہ ہے کہ ترقیاتی کام بہت ہو رہے ہیں استور میں، صحت کے بارے میں بھی کافی کام ہو رہے ہیں، روڈ بھی بن رہے ہیں۔ خصوصی طور پر استور ویلی روڈ جب بنے گا تو اس کے ساتھ ساتھ راما کے لیے اس وقت ایک پروجیکٹ منظور ہے، پورا روڈ جو ہے وہ میٹل ہو جائے گا تاکہ سیاحوں کو آنے جانے کی آسانی ہوگی۔ میں پاکستان کے سیاح اور پاکستان سے باہر کے سیاحوں سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ استور تشریف لائیں، اور انشاءاللہ آپ لوگ وہاں سے سیٹسفائی ہو کے آئیں گے اور وہاں کے لوگوں کا کلچر آپ لوگ دیکھیں گے، تو اس لیے زیادہ بہتر رہے گا کہ استور جو ہے اس کو پریفر کیا جائے۔ میری یہ تجویز ہوگی کہ استور زیادہ سے زیادہ آنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ وہاں بہت زیادہ خوبصورتی ہے۔ وہاں کی ترقی کے لیے اس وقت بہت سارا کام ہو رہا ہے، روڈ بنیں گے انشاءاللہ، ٹورسٹ جگہ جگہ ٹورسٹ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، ٹورسٹ کے لیے گائیڈ لائن دینے کے لیے۔ وہاں ابتدا میں ہی، شروع میں ہی استور انٹر ہوتے ہی ایک ٹورسٹ پوائنٹ ہے، پھر سینٹر میں ہے، پھر پراپر استور میں ہے۔ وہاں کی انتظامیہ بھی بڑا تعاون کرتی ہے جو باہر سے آتے ہیں۔ آج 2 سالوں سے دیوسئی سے باہر کے لوگ جو ہے سکیس کے ذریعے ہمارے استور سے ہو کر وہاں چلم جاتے ہیں، وہاں سے دیوسئی کے راستے سے کردو۔ اس سیزن میں، اس پچھلی دفعہ دسمبر میں ایک لیڈی اور ایک مرد آ کے وہاں دیوسئی سے اس ویرانے سے کوئی 32 میل کا ایریا ہے، بہت بڑا، اس کو دنیا کا چھت کہا جاتا ہے دیوسئی کو، اس کو کراس کر کے 2 آدمیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت 21 میں وہ سکردو چلے گئے۔ کتنا خوبصورت! یہ گزشتہ سال بھی کیا اور اس سال بھی کیا، اور اس وقت استور میں بہت زیادہ برف پڑی ہوئی ہے، تقریباً 2 فٹ کے قریب برف ہے۔ جی بالکل، جو ہے استور میں اس وقت جو ہے برف باری بھی اس وقت ہو بھی رہی ہے، میں نے صبح پتہ کیا برف باری بھی ہو رہی ہے، تو لیکن باہر اسی برف کے ساتھ ہماری خوبصورتی ہے۔ جی ہاں، اصل وجہ یہی ہے، یہی برف ہے جو استور کو خوبصورت بناتی ہے۔ پانی دوسرے علاقوں کو پانی مہیا کرتا ہے، علاقے میں سرسبز اور سبزی کے لیے برف کی ضرورت ہے، برف باری ہونی چاہیے۔ تو سیاحت کے لیے انشاءاللہ العزیز کوئی بھی سیاح استور آئے گا، اس کے لیے گائیڈ لینے میں یا چلنے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، بلا خوف خطر استور میں چل سکتے ہیں۔ بالکل، جو ہے یہ جو ہے سیکیورٹی کی بات ہے کہ سیکیور علاقہ ہے، کیونکہ لوگ اگر امن پسند ہے تو سیکیورٹی کی کوئی ایشو نہیں ہوتی۔ اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی باضابطہ انتظام ہے، ٹورسٹ پولیس بیٹھی ہوئی ہے، گائیڈ کرتی ہے، ان کا کوئی مشکل ہو جائے، کوئی کام ضرورت پڑے، باضابطہ ٹورسٹ پولیس ان کے ساتھ جاتی ہے، جانے کے بعد ان کو اپنے اسٹیشن میں پہنچاتے ہیں۔ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے۔ تو پاکستان کے لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ بلا خوف و خطر ہمارے گلگت بلتستان تشریف لائیں اور استور تشریف لائیں۔ میری طرف سے یہ دعوت ہے، انہوں نے دعوت دی ہے، تو میں بھی گزارش کروں گی K2 چینل والوں سے اور پروڈیوسر سے کہ ہمیں بھی استور لے جائیں، کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو ہے اسکرین کے ذریعے بھی جو ہے پورے استور کی خوبصورتی کو ہم دنیا بہتر ہے کہ آپ لوگ ایک پروگرام راما میں کریں، اس کو پورا ارینجمنٹ ہم کریں گے وہاں استور میں راما کے لیے۔ اس سے پہلے 92 چینل والوں نے پروگرام کیا، انہوں نے دکھایا، وہاں فیسٹیول ہوتا ہے پولو میں، مختلف قسم کے کلچرل پروگرامز وہاں کیا انہوں نے، وہ بعد میں دکھایا۔ تو K2 چینل کو بھی میں گزارش کروں گا کہ نام تو ہمارے گلگت بلتستان کا رکھا ہے، K2 تو ہمارا ہے، لیکن چلاتے آپ لوگ اسلام آباد اور پشاور سے یا ادھر KPK سے چلاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں وہاں جانا ہے۔ ہاں، سر نے ہمیں زبان دی ہے تو ہم ضرور جائیں گے۔ K2 کا نام جب رکھا ہے تو K2 میں آ کر دیکھیں کہ ہم کس طرح وہاں رہتے ہیں، اور آپ لوگوں نے یہ نام کیوں رکھا ہے۔ میں یہی سوال کروں گا آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ اس K2 کے نام کو مزید پختہ کرنے کے لیے استور تشریف لائیں، راما میں اپنا ایک پروگرام کریں، وہاں سے پھر آپ لوگ دیگر صوبوں کو بھی اس پروگرام کو دکھا سکیں گے۔ میری یہ گزارش ہے۔ K2 جو ہے یہ K2 ہے ہی، K2 ہے ہی ہمارے پاس ہے، استور میں ہے K2۔ بالکل انہوں نے بہت جو ہے خوبصورت پوائنٹ اٹھایا ہے، یہ میری تجویز ہے۔ بالکل آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے۔ تو یہ جو
کیمرے یہاں موجود ہیں تو چاہیے کہ کیمرے وہاں تک جائیں اور جو ہے ہم گلیز بلتستان کی خوبصورتی ہم پوری دنیا تک جو ہے پہنچا سکیں, اور یہ خوبصورتی اور یہ باتیں جو ہے جاری رہیں گی. لیکن ہم جو ہے ایک بریک کی طرف جائیں گے اور بریک سے دوبارہ واپس آئیں گے. تمام ناظرین دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. تو ہم آ چکے ہیں بریک کے بعد پھر سے, اور ہمارے پاس ٹیبل پہ چائے بھی ہے. بالکل جو ہے موسم ٹھنڈا ہے ذرا, تو چائے بھی ہمارے پاس یہاں پر آ چکی ہے, اور ٹھنڈے علاقے کے جو ہے ہمارے خوبصورت یہاں پہ لوگ بھی موجود ہیں, اور جو ہے ان سے کافی باتیں ہو چکی ہیں, لیکن جو ہے چونکہ مشعل عالم یہاں پر موجود ہیں تو ان سے اگر ہم مزید باتیں کریں گلرو. تو آپ نے کہا کہ یو ایس بیسڈ ہے, جی. تو یہ صرف یو ایس بیسڈ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کنٹریز میں یہ کام کرتے ہیں؟ مطلب آپ کہاں کہاں یہ کام کر رہی ہیں؟ اس ٹائم میں جو ہے نا بیسکلی یو ایس میں کر رہی ہوں, ساتھ میں ہم نے ٹرکی میں بھی سٹارٹ کیا ہے, اس کی ٹریننگ ہم لے رہے ہیں. پراپرلی ہم نے کام شروع نہیں کیا ہے, انشاءاللہ مے بی نیکسٹ ایئر تک ہو جائے. یہ بیسکلی ہر کنٹری میں ہوتا ہے. لاجسٹکس ہماری کنٹری میں بھی ہے, لیکن ہماری کنٹری میں اتنا زیادہ نہیں ہے جتنے لیول پہ باہر کنٹریز میں ہوتا ہے. یو ایس میں ہوتا ہے, یورپ کے دوسری کنٹریز میں ہوتا ہے, ہر جگہ ہے لاجسٹکس. لیکن جو میں کام کر رہی ہوں وہ یو ایس ہے, اور ابھی ہم نے ٹرکی میں بھی شروع کیا ہے, انشاءاللہ دبئی میں بھی بہت جلد ہم کریں گے. تو ایسی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں انشاءاللہ. تو یہ جو ہے بیسکلی یہ لاجسٹک کا کام کیا ہے, اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر میں اپنا بتاؤں, میں یو ایس کا کر رہی ہوں اور ٹرکی کا کر رہی ہوں, تو کنٹری کے اندر جتنی بھی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے چیزیں پورٹ سے یا فیکٹری سے یا کہیں سے بھی چیزیں کسی بھی ڈیسٹینیشن پہ جاتی ہیں یا کہیں بھی امپورٹ ایکسپورٹ, بیسکلی اس کا کام یہی ہے کہ آپ کے پاس بہت بڑے بڑے ٹرکس ہوتے ہیں جن سے آپ جو ہے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کموڈٹیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں. امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ایک تو بڑے لیول پہ ہوتا ہے کنٹری ٹو کنٹری, لیکن ہمارا ود ان اے کنٹری, ود ان اے یو ایس اسٹیٹ ہمارا ہے. 50 کنٹریز میں ہم اس چیز کو رن کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں پروڈکٹس کی نیڈ ہوتی ہے ان کو ہمارے ٹرکس چاہیے ہوتے ہیں, تو ہم اپنے ٹرکس پرووائڈ کرتے ہیں. تو بیسکلی ہوتا یہی ہے کہ ہم چیزوں کو, کموڈٹیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں. تو یہ ٹرک اور ان کے ساتھ جو ہے کنیکشن آپ کی کہاں سے ہوتی ہے, کانٹیکٹ آپ کا کہاں سے ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ بیسکلی ہمارے پاس ہوتے ہی ٹرکس ہیں. اوکے, ہمیں ملتے ہی ٹرکس ہیں. کچھ کے اپنے ہوتے ہیں, فی الحال میں نے اپنا لیا نہیں, بہت جلد انشاءاللہ لوں گی. ہمارے پاس کانٹریکٹ کے ٹرکس ہوتے ہیں, اور ساتھ میں ہمارے پاس کچھ کانٹریکٹس کے لوگ ہوتے ہیں جن کی چیزوں کو ہم نے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے ہماری چیز یہاں سے یہاں پہنچانی ہے. تو ان چیزوں کو ٹائم پہ پہنچانے کے لیے, ٹائم پہ اٹھانے کے لیے ہمارے پاس جو ہے پروفیشنل ڈرائیورز ہوتے ہیں, ٹرکس ہوتی ہیں, ہم ان کی ٹیک کیئر کرتے ہیں, مینٹیننس ہر چیز ہم میک شور کرتے ہیں کہ جو کانٹریکٹ ہمیں ملا ہے جن کیریئرز سے یا جن شپرز سے ہم نے کانٹریکٹ اٹھایا ہے ان کو ہم اپنا کام اچھے سے دیں, ہمارے ڈرائیورز روڈ پہ اچھے سے کام کریں. تو بیسکلی سارا کام یہاں بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں اس لیول پہ نہیں ہوتا جتنا پروفیشنلی باہر یو ایس میں ہوتا ہے اور دوسرے کنٹریز میں ہوتا ہے. یہاں ہمارے ٹرکس کے حالات دیکھ لیں, ہمارے روڈ کے حالات ہی دیکھ لیں. بالکل, یہاں کے روڈ کے حالات اتنے خراب ہیں, تو ٹرک کے کیا حالات؟ تو وہاں ہر چیز بہت پروفیشنلی ہوتی ہے, ہر چیز. ایون وہاں کے ڈرائیورز بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان کی الگ ڈگریز ہوتی ہیں سی ڈی ایل کے, کیونکہ اپنی ڈگریز ہوتی ہیں. ہمارے یہاں بیچارے جو جن کو کام نہیں ملتا ان کو لے جا کے ٹرک ڈرائیور بنا دیتے ہیں, یہی ہوتا ہے. اور وہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں بہت ان کو جو ہے میک شور کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے ڈرائیورز بہت پروفیشنل ہیں, ان کے پاس جو ہے اسپیشلائز ڈگری ہے اس چیز کی. اس کے علاوہ وہ بالکل بھی اپنا ٹرک کسی کو نہیں دیتے, نہ ہم ہائر کرتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹرکس ہوتے ہیں, بہت پروفیشنل ڈرائیورز ہوتے ہیں, ہمارے ایجوکیٹڈ ڈرائیورز ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمیں آگے سے کانٹریکٹس ملتے ہیں بڑے بڑے کہ ہمارے یہاں سے آپ نے یہ چیزیں, ہمارا یہ پروڈکٹ اٹھانا ہے, یہاں پہ ڈلیور کرنا ہے. تو یہ ڈیلی یہ چیزیں چلتی جاتی ہیں. بالکل جو ہے آپ نے بالکل یہ جو آپ نے بات کی کہ ٹرک ڈرائیورز بھی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, اور یہ جو ممالک ہیں یہ اسی لیے کامیاب ہو رہے ہیں کیونکہ یہ میریٹوکریسی پہ جو ہے فوکس کرتے ہیں. کیونکہ میرٹ پہ اگر فوکس کیا جائے تو ہر علاقے میں اگر جس فیلڈ کا بندہ ہے اگر وہ اس علاقے میں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ کام کرے تو پھر وہ جو ہے فیلڈ میں وہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. اگر کوئی بندہ جو ہے انجینئر ہے تو اس سے وہ کام کرواؤ. کسی کو بھی اٹھا کر جو ہے اگر آپ کہیں گے پل ٹھیک کر دو تو وہ پل کس طرح سے ٹھیک ہوگا؟ اسی لیے جو ہمارے گلبستان بہت سے مسائل بھی پیش آتے ہیں. نان پروفیشنل, بالکل ان پروفیشنل جو ہے ہمارے پاس یہاں وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ مسائل پیش آتے ہیں. تو استول میں کام جاری ہے اور جو ہے وہاں پر ترقیاتی کام جاری ہے جس طرح سے آپ نے کہا. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ سالوں میں کیا جو ہے ٹورزم کا رخ وہاں پر ہوگا اور کیا؟
मैं ये समझता हूँ इंशाल्लाह 2 या 3 सालों के अंदर अंदर अस्टोर की किस्मत बदल जाएगी इंशाल्लाह। रोड बनने के बाद। खासकर रोड का सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, बुनियादी ज़रूरत है हमारी। रोड बनने के बाद अस्टोर में तरक्याती काम भी बहुत ज़्यादा आसानी से होंगे। आने जाने में आवाम को, टूरिस्ट को और बाहर से आने वालों के लिए एक सहूलियत भी मैसर होगी। रोड का काम हो रहा है इंशाअल्लाह अगले 2-3 सालों में। न सिर्फ रोड, वहाँ हस्पताल की भी सहूलियत मैसर है इस वक्त। मज़ीद उसको अपग्रेड करने के लिए काम हो रहा है। मार्केटें हैं, अच्छी खासी मार्केटें हैं, कम्युनिकेशन का सिस्टम है। आप जहाँ भी जाएं, देवसई में भी जाएं, आप आराम से मोबाइल में बात कर सकते हैं। नंगा पर्वत के दामन में आप जाएं, वहाँ से मोबाइल में बात हो सकती है। जो बाहर से आने वाले लोगों के लिए सबसे पहले वो लोग यही देखते हैं कि मेरे घर से रब्ता कैसे होगा, तो आसानी से मोबाइल में जगह जगह बात कर सकते हैं। अस्टोर में कम्युनिकेशन का सिस्टम ठीक ठाक चल रहा है। इसकाम और दीगर जो बाकी नेटवर्क हैं वो सारे अस्टोर में मौजूद हैं। और उसके अलावा लैंडलाइन भी वहाँ चलती है और पूरा एक सेटअप है। पूरा बहुत बड़ा ज़िला है। आबादी तकरीबन 1.25 लाख और 1.5 लाख के लगभग आबादी है हमारी वहाँ। और ज़्यादातर लोगों का रोज़गार का दार मदार ज़मींदारी पर है। लोग अपनी ज़मीनों को आबाद करते हैं, वहाँ से फसल लेते हैं। और अक्सरियती और जो मेजॉरिटी में वहाँ जो अजनास या जो पैदावार है वो सबसे ज़्यादा आलू है। ये जो है आलू सबसे ज़्यादा अस्टोर से प्रोवाइड होता है, जो सीज़न में वहाँ से ला के इस्लामाबाद और में। उन आलूओं के जो चिप्स बनते हैं, हाँ, जो उनमें टेस्ट होता है, वो यहाँ के आलू में नहीं होता है। और खुसूसी तौर पर मैं यही कहने वाला था कि अस्टोर का आलू जो है वो उसकी कीमत भी यहाँ मार्केट में भी ज़्यादा है, वहाँ ख़रीद भी ज़्यादा है और उसका टेस्ट भी मुनफरद है अस्टोर के आलू का। कोई शक नहीं। और उनमें खूबी ये है कि वो ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और हम वहाँ से आलू भेजते हैं तो तकरीबन 3 महीने चलते हैं, यहाँ बिल्कुल ताज़ा ताज़ा रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं अस्टोर के आलू। आपने आलू की बात की, मुझे वैसे आलू बहुत पसंद है। बुखारी के अंदर जो है, जब थोड़ा सा बुखारी के अंदर आलू डालो और वो हल्का हल्का पक जाए। और उससे भी ज़्यादा जब आलू जब हम खेतों से निकालते हैं तब सारे रिश्तेदार इकट्ठे होकर जो निकालते हैं उसमें वो एक अलग ही भाईचारगी है कि सारे लोग मिल के चाय बना के, नमकीन चाय साथ पी के, फीटी के साथ, नमकीन चाय, बिल्कुल नमकीन चाय के साथ बिल्कुल एक जॉइंट फंक्शन होता है। जी 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 जी। हमारे वहाँ खेती बाड़ी के टाइम हम फंक्शन करते हैं, सारे मिलके शोगल के साथ आलू भी पकाते हैं, फिर वहाँ निकालते भी हैं, फिर मार्केट में प्रोवाइड करते हैं। जो भी मैंने हमारे घर में देखा है कि फिर जो भी हमारे साथ काम के लिए आते हैं हमारे मदद के लिए, तो उन सबको थोड़ा थोड़ा आलू दिया जाता है। वो तो खैर वो तो है ही, वो तो हमारा कल्चर है, वो वैसे भी कोई मेहमान आ जाए तो बगैर किसी लिए तुलाल के 10 किलो हमारे कल्चर ट्रेडिशंस रिच है, लेकिन दिल जो है हम गिलगित बल्तिस्तान वालों के उससे भी ज्यादा रिच है। जेब में पैसे नहीं होंगे लेकिन वो आपकी खिदमत में कमी नहीं करेंगे, कभी वो पशु पेश नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो ये सिलसिला हमारे गिलगित बल्तिस्तान का है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे गिलगित बल्तिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे दे और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, लोगों में शऊर पैदा हो, लोगों में भाईचारा पैदा हो, ताकि एक दूसरे से मिल के अमन के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और मेरा यही पैगाम होगा आखिर में कि अमन सबके लिए और बदअमनी किसी के लिए भी नामंजूर हो। मेरा ये पैगाम ऐसा ही है। और अमन और सुकून दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमन सुकून होगा तो तरक्की भी होगी, कारोबारी आदमी कारोबार भी कर सकेगा, पढ़ने वाला पढ़ेगा। और खुदा के फजल से हमारे अस्टोर की लिटरेसी रेट भी तो बहुत हाई है जी। हुंजा के बाद अस्टोर है, तकरीबन 80% हमारे लिटरेसी रेट है। तालीम में ज़्यादा शौक़ रखते हैं और हमारे लोग वहाँ इस वक्त अस्टोर में भी, गिलगित में भी खुदा के फल से यूनिवर्सिटी भी है गिलगित में के कराकुरम यूनिवर्सिटी जो है, इंटरनेशनल, और अस्टोर में हमारे डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, हाई स्कूल्स हैं।
لوگ زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں. پڑھنے کے بعد اور پھر زیادہ تر آبادی ہماری جو ہے پڑھنے کے لیے کراچی مائیگریٹ ہوتی ہے, اور بہت سارے لڑکے جو ہمارے پروفیشنل جتنے ہیں وہ کراچی اور لاہور اور مختلف شہروں میں آگے بھی پڑھتے ہیں. تعلیم کا بہت بڑا شوق ہے, کیونکہ ہمارے ادھر سوائے یا تو زمینداری ہے یا تو پھر تعلیم حاصل کرنا ہے, باقی روزگار کا تو اور کوئی ذریعہ تو وہاں ہے نہیں. ایسا ہی ہے جو ہے اپنے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوں تو علاقے میں ترقی بھی ہوگی اور ان کے لیے روزگار بھی ہوگا. تو یہی کچھ ہمارا سلسلہ جیوی کا چل رہا ہے. بالکل بالکل ٹھیک کہا کہ اگر تعلیم ہوگی تو ترقی ہوگی, اور اس لیے جو ہے ہمارے وہاں پہ کھیتی باڑی اپنی جگہ پر, لیکن تعلیم پر کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہے, اور اس لیے جو ہے استون میں بھی 80% جو ہے وہاں پر لٹریسی ریٹ ہے. تو یہ امن و سکون کا ہمیں میسیج ملا, لیکن جو ہے اب ہم مشعل عالم سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے پروگرام کے آخر میں لوگوں کو؟ میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ اپنی ڈریمز کو فالو کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کریں, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کریں, خود کو سپورٹ کریں, اپنے ڈریمز کو فالو کریں, اپنے فیملی کو سپورٹ کریں, اپنے جگہ کو, اپنے علاقے کو سپورٹ کریں. اگر ہم ہیں گلگت بلتستان کے, تو ہمیں بہت زیادہ نیڈ ہے اپنے علاقے کو آگے لے کے آنے کی. نہ صرف پاکستان میں ہی, میں چاہتی ہوں ہم پورے ورلڈ میں ہمارا ایک نام بنے, ہمارے گلگت کا, ہنزا, استور, ہر جگہ جتنے بھی علاقے ہیں. میں چاہتی ہوں ہماری یوتھ ان کو بہت آگے لے کے جائیں, ہم بہت ترقی کریں اور اپنی ڈریمز کو بہت زیادہ فالو کریں, بالکل پیچھے نہ دیکھیں, جتنا بھی مشکل ہو آگے بڑھیں, محنت کریں, محنت کا پھل لازمی ملتا ہے. بالکل جو ہے محنت کا پھل لازمی ملتا ہے, اور محنت کا پھل جو ہے میٹھا بھی ملتا ہے. تو ہم بھی جو ہے یہ آج ہمارا پروگرام جو ہے اب اختتام کو پہنچ گیا ہے, اور انشاءاللہ آپ کی اور جو ہے ہماری اب ملاقات عید کے بعد ہوگی. لیکن ہمارے پیچھے کا پروگرام جس کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے نا, جلدی سے جائے یوٹیوب پہ سرچ کرے اور پھر دیکھے. بالکل جو ہے, اور عید کا پروگرام بھی ہمارا آئے گا, وہ بھی دیکھیے گا. اور اب کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت, اور اللہ حافظ, اور پاکستان زندہ باد.